دوسرا حقوق العباد، بندوں کے حق۔ تو ہم نے چونکہ دین اور دنیا کا فرق کیا، نتیجتاً جب میں مسجد میں ہوں تو میرے سے زیادہ عبادت گزار، میرے سے زیادہ اللہ کا ذکر کرنے والا انسان کوئی نہیں، لیکن جب تجارت میں ہوں، بزنس پوائنٹ پہ ہوں، کالج میں ہوں یا ایسی جگہ پہ ہوں جو میری نوکری، جہاں میں جو کام کرتا ہوں، تو وہاں میں دھوکہ دے رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، لوگوں کی عزتیں اتار رہا ہوں، لوگوں پہ الزام لگا رہا ہوں، بہتان مطلب اس کو کہتے ہیں، لوگوں کی غیبت کر رہا ہوں، اور اس کے علاوہ ان کو القاب مختلف نام ان کے چڑوں سے پکار رہا ہوں، ان کے خلاف جھوٹ بول رہا ہوں، ان کو دھوکہ دینے کی پلاننگ کر رہا ہوں۔ جب پوچھا جاتا ہے بھائی ماشاءاللہ مسجد میں تھے تو نمازوں کو 5 وقت آتے ہو، اسی طرح جو ہے ذکر و اذکار کے تعلق سے تمہارے جیسا کوئی انسان نہیں ہے، پھر یہ معاملہ کیوں؟ یا جو ہے تم اتنے اچھے طالب علم ہو اور جب مسجد میں ہوتے ہو تو اتنا اچھا رویہ ہوتا ہے، پھر کالج میں ایسے کیوں؟ تو وہ کہتا ہے وہ میرا دین کا معاملہ تھا اور یہ میری دنیا ہے۔ تو دین اور دنیا میں جو فرق کر دی گئی، جبکہ شریعت نے دنیا اور آخرت میں فرق کیا، نتیجہ یہ نکلا کہ بندوں کے حق کو مارنے کو ہم نے معمولی سمجھ لیا، بہت ایک دم کوئی چھوٹی سی چیز، اور اس آسانی سے حق مار لے رہے ہیں، بلکہ یہ چیز دیکھی جا رہی ہے، یہ چیز بولی جا رہی ہے، یہ چیز کو بڑا مانا جا رہا ہے کہ جو انسان سب سے زیادہ حق مارتا ہے دنیا میں، آج سب سے زیادہ عزت ماں پوزیشن پر اور پوسٹ پر وہ فائز ہو چکا ہے۔ لوگ کہتے ہیں یہ بڑے عزت والے انسان ہیں، بڑے مالدار ہیں، کیوں؟ جہاں خالی پلاٹ دیکھا ان کا ہی ہو جاتا ہو، بڑے عزت والے، بہت خطرناک، مطلب عزت، مقام، رتبہ حق مارنے کی بنیاد پہ طے ہو رہا ہے، اور یہ تو اس سے بھی خطرناک ہے، کس کا مرڈر کر سکتے ہیں۔ تو گویا جتنے حق زیادہ مار رہا ہے اس کا مقام اتنا بڑا ہے سماج کے اندر، یہ ہو رہا ہے، یہ ہو رہا ہے۔ دیکھیے آپ، عزت و احترام ان لوگوں کی جو رشوت خور ہے، جو سود خور ہے، جو حرام خوری کرتے ہیں، مطلب سود پر، رشوت پر اور حرام چیزوں کو جو ہے کھاتے ہیں، ان کی عزت اور احترام ہو رہا ہے۔ جو لوگ جتنے زیادہ حق مار رہے ہیں، لوگ ان سے ڈر کے اتنا زیادہ احترام ان کا کر رہے ہیں، اور اسٹیٹس اور کسی کے ساتھ رہنا بھی اسی اعتبار سے طے ہو رہا ہے۔ مثال کے طور پر ایک غریب شریف انسان ہے، اس کا ایک بچہ ہے جو غریب شریف ہے، تو والد خود بولتا رہے وہ بچے کے ساتھ کیوں رہے، اس کا ابا بہت غریب شریف آدمی، اس کے ساتھ نہیں، ہاں وہ ڈاؤن کا بیٹا ہے اپنا، اس کے ساتھ رہو بیٹے، تمہارا مقام مرتبہ رہے گا۔ تو گویا جو جتنے حق مار رہا ہے اس کو اتنا پوزیشن سے مقام دیا جا رہا ہے، اور اس کو وائٹ کالر سمجھا جا رہا ہے، اور اس کو عزت اور احترام دیا جا رہا ہے، اس لیے کہ بندوں کے حق کو مارنا ہم نے بہت ہی ہلکا اور معمولی سمجھ لیا ہے۔ لیکن اگر بندوں کے حق کو اگر ہم سمجھیں گے کبھی کہ اللہ تعالیٰ نے جہاں اپنے حق بتائے ہیں جو سب سے اہم ہے، سب سے اول جس کو ادا کرنا ہے حقوق اللہ، لیکن حقوق اللہ کے بعد حقوق العباد جو ادا نہ کرے، یاد رکھیے اس کا بھی کوئی سچا نہیں، یاد رکھیے آخرت کے اعتبار سے، آخرت کے اعتبار سے یہ بات ہم ذہن میں رکھیں، یاد رکھیں، اس لیے کہ حقوق اللہ کو ہم بہت سیریس لیتے ہیں، اللہ کے حق، اس کو ایک ماننا، اس کے احکامات پر عمل کرنا، لیکن جب بندوں کے حق کا معاملہ آتا ہے ہم اس کو بڑا معمولی سمجھتے ہیں۔ جس کے گھر میں رہ گئے، اب یہ گھر سے ہم نے کبھی، ہمارا خاندانی ہسٹری کی کبھی نکلے نہیں ہم باہر، تو جہاں رہ گئے وہ ہم نے اپنا بنا لیا، دادا ایک گھر میں تھے اپنا بنا لیا، باپ ایک گھر میں اپنا، میں یہ گھر میں اب نہیں چھوڑنے والا ہوں۔ تو گویا ہم نے بندوں کے حق مارنے کو ایک شیوا اور ایک شعار سمجھتا، پہچان، علامت بنا دی اپنی، بہت معمولی۔ تو اس کی اہمیت کو ہمیں سمجھنا ہوگا